تو روزے کی حالت میں بحیثیت انسان ہم سب پر بہت ساری کیفیات، بہت ساری حالتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت ساری حالتوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم بھول چوک سے کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہم پر نہایت ضروری ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو مسئلہ ہے کہ تھوک نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمارے علماء کرام نے اس کی ذرا تفصیل فرمائی ہے کہ اگر تھوک ہمارے منہ کے اندر ہے اور انسان حالت روزہ میں منہ کے اندر سے ہی لعاب گلے میں اتار لیتا ہے، نگل جاتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے۔ چونکہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی جانب سے فرض کی گئی ایک شے یعنی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بحیثیت انسان ہم سب پر بہت ساری کیفیات، بہت ساری حالتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت ساری حالتوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم بھول چوک سے کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہم پر نہایت ضروری ہے۔ بغیر ان مسائل کو جانے ہم اللہ رب العزت کی اس اہم فرض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو انہی مسائل کو لے کر کے آج ہم اپنی مفتی صاحب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ مفتی صاحب اللہ ہمارے سوالات کے تشفی بخش جوابات عطا فرمائیں گے، اور آپ حضرات ان کے علمی جوابات سے محظوظ ہو کر کے اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، اور مفتی صاحب اللہ عرض یہ ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو مسئلہ ہے کہ تھوک نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمارے علماء کرام نے اس کی ذرا تفصیل فرمائی ہے کہ اگر تھوک ہمارے منہ کے اندر ہے اور انسان حالت روزہ میں منہ کے اندر سے ہی لعاب گلے میں اتار لیتا ہے، نگل جاتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں روزہ کے ٹوٹنے کا حکم دینا گویا انسان کو حرج میں مبتلا کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ کسی کو حرج میں مبتلا کرنے کا حکم نہیں دیتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اگر اپنا لعاب ہاتھ پہ تھوک لیا اور پھر وہاں سے پھر چاٹ لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قضا کا مطلب یہ ہوا ایک کے بدلے ایک رکھنا، اور کفارہ کا معنی ہوتا ہے ایک روزہ ٹوٹا تو اس کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا۔ تو اب یہاں قضا کا حکم ہے، یعنی اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رمضان شریف کے بعد کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اور کفارہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ اس صورت میں بھی کفارہ لازم ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر اپنے کسی دوست کا لعاب اپنے ہاتھ پر لیا اور نگل گیا، اس کو چاٹ لیا، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ ہندیہ میں ہے، لو ابتلع بذاق غیرہ فسد صومہ بغیر کفارۃ الا اذا کان بذاق صدیقہ فحینئذ تلزمہ الکفارہ کفارہ قضا فی الفرض۔ یعنی اس ترجمہ سمجھ لیں۔ اچھا حضرت، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو نشیڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے تو رمضان میں روزہ رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، ان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی، البتہ جس چیز کی ان کو عادت پڑی ہوئی نشے کی، اس کی وجہ سے وہ بے چین رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہیلا نکال لیتے ہیں اور بہانہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ گل منجن کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گل منجن اس کا کہیں ہم جو عرق ہے وہ نیچے تھوڑی اتارتے ہیں۔ تو گل منجن کا حکم کیا حضرت ہے؟ گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزے کی حالت میں گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا،
اس لیے کہ روز جو گل منجن ہوتا ہے یہ نشاور ہوتا ہے جی نشے آپ نے بتایا نشیڑی لوگ کرتے ہیں جی تو نشہ کے طور پر گل منجن کا استعمال ہوتا ہے نہ صرف یہ دانت صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ نشہ کے طور پر اس کو لوگ منجن کرتے ہیں صحیح فرمایا تو دانت صاف کرنا یہ تو ایک جزوی چیز ہو جاتی ہے مین چیز ان کا نشہ حاصل کرنا ہوتا ہے ہاں صحیح ہے اور بعض لوگ تو اس قدر اس کے عادی ہوتے ہیں کہ جب تک وہ گل منجن نہ کریں استنجا کرنا بھی ان کو مشکل ہوتا ہے صحیح ہے ایسے لوگ عادی ہو جاتے ہیں اس لیے اس میں غالب یہی ہے کہ گل منجن نشے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کا حکم تمباکو کے دائرے میں آتا ہے اچھا بیڑی کے دائرے میں آتا ہے سگریٹ کے دائرے میں آتا ہے لہذا جس طرح بیڑی سگریٹ اور تمباکو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح گل منجن سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اچھا ماشاء اللہ حضرت اگر کوئی پیسٹ استعمال کرے برش کے ساتھ تو اس کا حکم بیان فرمائیں اگر کوئی پیسٹ استعمال کرتا ہے یا سوکھا منجن برش استعمال کرتا ہے تو البتہ یہ ناقض روزہ تو نہیں ہے روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کی حالت میں ان منجنوں کو کرنا پیسٹ کرنا یا سوکھا منجن کرنا کولگیٹ وغیرہ کرنا یہ مکروہ ہے خلاف ادب بھی ہے اور روزہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ بھی ہے اچھا ذرا سے بے احتیاطی ہوئی تو حلق سے اتر جانے کا اندیشہ ہے لہذا روزے کی حالت میں ان منجنوں کو استعمال کرنا مکروہ ہے ان سے بچنا چاہیے ان کے بدل کے طور پہ کیا استعمال کریں مسواک مسواک بڑی پیاری چیز ہے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور ہمارے منہ کی بہترین پاکیزگی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب مسواک یہ ہمارے منہ کے لیے پاکیزگی ہے اور اللہ کی رضا خوشنودی کی حصول کا ذریعہ ہے تو اس سے بہتر وہ کیا چیز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ مصطفیٰ اللہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ نے مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ سے گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ